الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام اور منصفین عزام اور جامعہ عثمانیہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشی کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرا وہ موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک و مطہر عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی چینل پر بیٹھے صحابہ کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ صرف 4 ہیں، باقی کوئی صحابی نہیں. کائنات کے لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا. اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتائیے سیدہ زلیخا نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ بلکہ وہ تو بازبان حال یہی کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. سامعین محترم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتائیے اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتائیے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا ہے، تاریخ میں یوں آیا ہے، تاریخ میں فلاں صحابی نہیں کہا گیا، تاریخ میں فلاں صحابی نہیں کہا گیا. میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرے، اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرے تو میں ایسی تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں. اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا علی مرتضیٰ کی گستاخی کرے تو میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو. تو میں ایسی تاریخ کو چھٹی کی ڈیک پہ رکھ کر اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو ان 4 کو نہ مانے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت پہ ایمان لانا، صحابہ کی عظمت پہ ایمان لانا، خردے بری میں ٹھکانہ بنانا، صحابہ کو چھوڑ کر جہنم میں جانا، واللہ جو بہت ہے برا ٹھکانہ. کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے یاروں کی تعریف کی ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں نہیں، 2 آیتوں میں نہیں، 3 آیتوں میں نہیں، بلکہ 750 مقامات کے اندر میرے نبی کے یاروں کی تعریف میرے پروردگار نے کی ہے. فرمایا کون میرے نبی کے صحابہ؟ فرمایا اولئک
هم المفلحون صحابہ اولئک هم المتقون صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ میرے نبی کے یار صحابہ میرے نبی کے وفادار صحابہ میرے نبی کے جانثار صحابہ میرے نبی کے عہدیدار صحابہ میرے نبی کے تابعدار صحابہ ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو منہدم کیا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہاں ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جنہیں قرآن نے علن اعلان کہا کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ تم ان صحابہ میں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پالو گے کون صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے چلو گے سیدنا عمر فاروق کے پیچھے چلو گے سیدنا عثمان غنی کے پیچھے چلو گے سیدنا علی المرتضیٰ کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پالو گے اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کیا خوب کہا شاعر نے کہ نئے شوق سے نام صحابہ کا نئے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بندہ تھام صحابہ کا اقول قولی ھذا الحمدللہ رب العالمین